مفتی صاحب کیا عقیقہ قربانی کے حصے سے انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں عقیقے کا حصہ الگ سے اگر آپ شامل کرتے ہیں، عقیقے کا حصہ الگ سے شامل کرتے ہیں تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا الگ سے حصہ شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک ہی حصہ ہے اور اس میں آپ قربانی کی بھی نیت کر رہے ہیں، عقیقے کی بھی نیت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پالے ہوئے جانور کے دودھ قربانی سے کتنے وقت پہلے تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی سے اچھا آپ کوئی جانور اگر خریدتے ہیں نا، اصول یہ بنیادی طور پر کہ قربانی کا جانور جب آپ خریدتے ہیں آپ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے۔ نفع نہیں اٹھا سکنے کا مطلب یہ کہ آپ اس پہ سواری نہیں کر سکتے، آپ اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی نفع اس سے نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اگر مثال کے طور پر دودھ ہے اس کا اور وہ دودھ نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالیں گے جانور کو تکلیف ہوگی، تو وہ دودھ اگر نکالا ہے تو اس کی قیمت، اتنی قیمت جتنا دودھ نکالا ہے وہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی بھی قسم کا نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اگر، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہم چارہ کھلاتے ہیں وہ خرید کے کھلاتے ہیں، انہوں نے اس چیز کا فرق کیا ہے کہ اگر آپ چارہ خرید کے کھلا رہے ہیں تو پھر آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چارہ قدرتی طور پہ وہ چر رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر جانور سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اگر کسی نے جانور پالا ہوا ہے پہلے سے، 1 سال سے 2 سال سے وہ پال رہا ہے کہ یار یہ جانور میں قربانی کے لیے میں نے پالا ہوا ہے، تو قربانی کے دن سے پہلے تک آپ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ محض اس نیت سے وہ جانور متعین نہیں ہو جاتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ خرید لیں، وہ الگ چیز ہوتی ہے، ایک ہے کہ آپ نے پالا ہے شروع سے اس نیت سے، تو پھر آپ قربانی تک اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ عید کی رات کو گائے یا بھینس وغیرہ نے بچہ جنا، پہلی بات کے اعتبار تو اسلامی مہینوں کا کیا جائے گا، یہ بات تو یقینی ہے، لیکن اصل مسئلہ مفتی صاحب ٹھیک 1 سال کے گزر جانے اور دوسرے سال کے عید کے دن قربانی ہو سکے گی یا نہیں، کیونکہ 1 دن کا فرق ہوگا۔ دیکھیں قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے نا وہ بھی سمجھ لیں، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ بکرا یا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال میں 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی 1 سال کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عید پہ آپ جس بکرے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ پچھلے عید سے 1 دن پہلے پیدا ہوا ہو۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو ذبح کرتے ہیں نا، کم از کم 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں تو وہ جو جانور ہے وہ پچھلے سال 9 ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہو، کم از کم بکری اگر 1 سال کا۔ اور گائے، بیل، بھینسا، اس جنس کی جتنی چیزیں ہیں اس کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے کہ اونٹ یا اونٹنی ہے تو 5 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور جو دمبا یا بھیڑ، اس کے اندر بھی 1 سال، لیکن حدیث میں اس میں اجازت دی گئی ہے کہ اگر یہ 6 مہینے کا ہو دمبا اور وہ اتنا صحت مند ہو کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو تو وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اونٹ یا اونٹنی 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکرا بکری کا 1 سال کا، اور دمبا دمبی اگر 6 مہینے کے ہیں لیکن اتنے صحت مند ہیں کہ 1 سال کے نظر آتے ہوں تو اس کی بھی قربانی۔ اچھا اس کے اندر یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ 2 دانت ہے، تو یہ 2 دانت ایک علامت ہے، 2 دانت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہے۔ اگر وہ جانور اس کے بھی دانت نہیں گرے، مثال کے طور پر، تو کھیرا بولتے ہیں نا اس کو، کھیرا جانور ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا یقین ہے اس بات پہ کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں۔ تو اصل اس میں دانت نہیں ہے کہ اس کے دانت گریں یا نہیں گریں، اصل اس میں مدت ہے، ڈیوریشن ہے کہ یہ پورے 2 سال کا ہے یا بکرا بکری یہ پورے 1 سال کے ہیں یا نہیں۔ تو اگر آپ کو اس کا یقین ہے کہ یہ 2 سال کا ہے یا 1 سال کا ہے تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو ایسا آدمی قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جب قربانی واجب ہے تو پھر قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے۔